ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں give the devil his due۔ وہ ابو جہل ہے، کفار کا چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت یوں کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے، give the devil his due۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی مانتے کیوں پھر نہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقہ پر مقابلہ چل رہا تھا۔ یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں، یہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلاں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی، ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو۔ انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں، اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور مثال چاہیے، قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے گا۔ وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ اگر ہم محمد کو مان لیں، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اور یہ ہمیں گوارا نہیں۔ سخت ترین امتحان جو ہے ڈسپلن کا وہی ہے، رسول کی اجازت نہیں ہے تو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ بھائی جلا دیں گے، موت آ جائے گی، سیدھے جنت پہ جاؤ گے، تمہارا کیا گھاٹا ہے اگر یقین ہے تمہیں، اگر یقین ہے۔ اسی لیے جب شدید ترین ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے بیٹے حضرت عمار کو، حضور پاس سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، جھیلو، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ یقین اور اس میں جو نظم کی اطاعت۔ پھر میں نے ایک بات آپ کو اور بتائی تھی، اسی سے عوامی ہمدردی پیدا ہوئی ہے مکے کے لوگوں میں مسلمانوں کے ساتھ اور حضور کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ یہ بلال کو ننگی پیٹھ، ننگے بدن، گردن میں رسی ڈال کر اور دے رکھی چھوکروں کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں مکے کی سنگلاخ گلیوں میں، اور اس سے پہلے مار مار کر جو ہے کوڑے ان کا جسم ادھیڑا ہوا ہے، پھر لے جا کر دھوپ میں لٹا دیا اور سینے کے اوپر پتھر بھاری رکھ دیا، سانس لینا مشکل ہے، لیکن کیا کہہ رہے الاحد احد احد، ایک ہی کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ تو آخر انسان تھے نا لوگ، عوام جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے لیکن اندھی بہری تو نہیں ہوتی۔ بھائی کیا ہوا؟ بلال نے کیا وہ چوری کر لی اپنے آقا کے کسی مال کی، آقا کی بیٹی کی عزت میں کہیں ہاتھ ڈال دیا، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں کیا، بس صرف یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور محمد کو اس کا رسول مانتا ہوں، بس یہ ضرور۔ آخر فطرت انسانی ہے نا، وہ لوگ جو سائلنٹ میجورٹی، ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ خود کھڑے ہو جائے قریش کے خلاف، ہمت نہیں ہے، خود تو خاموش ہے لیکن اندر سے یہ دلوں کی ہمدردی کدھر جا رہی ہے؟ کیا ابو جہل کی طرف جائے گی؟ کیا امیہ ابن خلف کی طرف جائے گی جس نے کہ حضرت بلال کو اس طریقے سے ستایا؟
وہ اندر ہی اندر انقلاب آ رہا ہے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ بدر میں جو لوگ گئے ہیں اپنے سرداروں کے حکم سے جانا تو تھا، لیکن اندر سے تو پہلے سے مفتوح تھے. وہ تو مفتوح ہو چکے تھے محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتا تھا ہمارا سردار ابو جہل اس کا کردار کیا ہے، اور ادھر حمزہ کا کردار کیا ہے، ادھر عقبہ بن معیط کا کردار کیا ہے، ادھر عثمان کا کردار کیا ہے. کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ تو عوامی ہمدردیاں جو ہے اس پیسو ریزسٹنس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. البتہ اس تشدد کے دور میں ایک اجازت دے دی گئی ہجرت حبشہ کی کہ اگر یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تم یہ زمین چھوڑ کر سرزمین چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ. حضور نے فرمایا حبشہ کا ملک بس یوں سمجھیے بحیرہ قلزم درمیان میں ہے، کوئی بہت جو ہے زیادہ عریض نہیں ہے، اس کو عبور کیجئے. تو حبشہ تو جو لوگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے اور وہ انصاف پسند ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو چلے جاؤ. جن کو طبیعت برداشت نہیں کر پا رہی تو وہ ہجرت کر جائے. ہجرت اسی میں کلائمیکس جو آیا وہ 3 سال کی قید بلا کسی راشن کے، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں اندر جانی ممنوع. ایک پہاڑ یوں ہے، ایک پہاڑ یوں ہے، ادھر اس کی ایک درہ ادھر درہ ہے، ادھر بھی پیرا ہے ادھر بھی پیرا ہے، کوئی چیز اندر نہیں جائے گی. اور بنی ہاشم درمیان میں پڑے ہیں، کوئی سر پر چھت نہیں. عرب کا سورج آگ برسا رہا ہے تو بیٹھے بھائی نوروف، کوئی خیمہ بھی نہیں اسی آگ کے اندر. پھر وہاں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں. 3 سال سیرت کو اس انداز میں تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، بیان کیا ہی نہیں. تو میں بتا چکا ہوں، یہیں پر میری تقریر پچھلی ختم ہوئی تھی. اس 3 سال کے دوران میں چونکہ ایک معاہدہ بنا کر لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ، کوئی شے خریدی نہیں جائے گی، کوئی ان کو بیچی نہیں جائے گی، کوئی کھانا اندر نہیں جانے دیا جائے گا. 3 سال کوئی شریف النفس ان میں تھے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. حضرت خدیجہ کی عزیز تھے، رشتہ دار تھے. رات کو کہیں ادھر سے پہاڑ سے چڑھ کر پھر نیچے اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آئے. اس طریقے سے کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فاقے ہے. لیکن یہ کہ اس اسنا کے اندر دیمک جو ہے اس کاغذ کو کھا گئی جس کے اوپر وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا. کسی نے جا کر کہا خدا کے بندو دیکھو تمہارا تو معاہدہ ختم ہو گیا، اب ان کی جان بخشی کرو. تب وہ محاصرہ ختم ہوا ہے اور واپسی ہوئی ہے. لیکن اسی سال میں اسی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس 10واں سال ہے ہجرت نہیں، ہجرت تو ابھی ہوگی 3 سال بعد، 2 سال بعد. یہ نبوت کا سال کہلاتا ہے، نبوت جب سے کہ نبوت کا ظہور ہوا تو 10واں سال. اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم اور افسوس کا سال ہے. آپ نے ان 3 سالوں کو نہیں کہا عام الحزن، وہ تکلیف کا تھا. یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک ہی سہارا دنیاوی اعتبار سے تھا ابو طالب کا. ایمان تو نہیں لائے لیکن حضور سے محبت بے پناہ تھی. بنو ہاشم کے سردار تھے، پوری بنی ہاشم کا قبیلہ پیچھے تھا. اسی لیے حضور پر کوئی جو ہے آپ کے اوپر کوئی پرسنل اسالٹ نہیں ہوا، فزیکل ختم نہیں. 2 مائنر انسیڈنٹ آتے میں بعد میں آپ کو بیان کر دوں گا. اور دوسرے یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں آئے آپ باہر کی پریشانیوں سے، جو بھی طبیعت پر اثرات تھے وہ لے کر، لیکن یہاں کے گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تو تھی نا، وہ بھی گئی. آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے عام الحسن ہے. اس کا کلائمیکس ہے حضور کی زندگی میں سفر طائف. وہ کیوں ہوا؟ اب تک کیونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور ابو طالب حضور کے پشت پر تھے، لہذا کفار جو ہے بقیہ تمام جو بھی گھرانے تھے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا کہ ہم اقدام کریں گے. ابو طالب میدان میں آ جائے گا، بنو ہاشم اور دوسرے قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. And a house divided amongst itself cannot stand. دنیا میں جو ہماری عرب کے اندر جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے قریش، اگر یہ باہمی خانہ جنگی ہو گئی تو دھاک ختم ہو جائے گی. اس لیے
اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اب سردار بنو ہاشم کا کون ہے؟ ابو لہب، اور ابو لہب تو خود دشمن ہے، اول روز سے دشمن۔ طے کر لیا گیا اب انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضور نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ طائف کیا ہے؟ اصل میں کوئی 60 میل دور ہے مکے سے، لیکن ان کو کہیں گے ٹوین سٹیز، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوین سٹیز ہے، کیا ہے 10-12 میل کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح دریائے سندھ کے دو طرف ٹوین سٹیز آباد ہیں، ایک طرف سکھر ہے تو دوسری طرف روڑی ہے، ایک طرف حیدرآباد ہے دوسری طرف کوٹلی ہے، یہ دریائے سندھ کے بالکل اکراس۔ یہ جو ہے طائف، یہ قریش کا گرمیوں کا ٹھہرنے کا، گرمیاں گزارنے کا یہ سرد مقام تھا، وہاں تھا، وہاں باغات تھے، قریش کے سرداروں کی جاگیریں تھیں، سب کی جاگیریں تھیں، ولید بن مغیرہ کی بہت بڑی جاگیر وہاں تھی۔ حضور نے سوچا کہ وہاں پر ایک شخص عمرو بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے تھے جو بڑے سردار تھے، عبد الیالیل، سعود اور حبیب، تینوں کے پاس گئے، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں یہاں آ جاؤں۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں، کلیجے سے پار ہو جانے والے تیر۔ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ مفلس اور قلاش اور یتیم، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ رجل من القریتین عظیم، بڑے بڑے سردار میں سے چنتا اللہ کسی کو؟ تمہارے لیے کون سا سلطان کا پر لگا ہوا ہے، تمہیں چن لیا، جاؤ۔ دوسرے نے کہا دیکھو میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا بھائی، تو جلدی سے رخصت ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم واقعی نبی ہو، میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو میری تو شامت آ جائے گی، تو پلیز لیو۔ یہ جواب مل گئے۔ اور پھر جو اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، چھوکرے، 3 دن رہے انہوں طائف میں۔ جب روانہ ہونے لگے ہیں تو کہا گیا ذرا ان کی خبر لو، یہ رسول صاحب جو آئے تھے نا، خبر لو ان کی ذرا۔ لہذا اب پتھراؤ کر رہے ہیں بچے، لڑکے، اسٹریٹ ارچنز، تالیاں پیٹ رہے ہیں، جیسے آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب سا آدمی آ جائے تو چھوکرے جیسے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہنس بھی رہے ہیں، چھیڑ بھی رہے ہیں اور کوئی گلیاں مار رہے ہیں۔ یہ نقشہ طائف کی گلیاں اور محبوب رب العالمین۔ بہرحال وہاں سے کسی طرح نکلے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ صرف ایک آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، منہ بولے بیٹا بنا دیا تھا زید ابن حارثہ، اب زید ابن محمد کہلاتے تھے۔ وہ ساتھ تھے، وہ سامنے سے آ کر ڈھال بنتے تھے تو پتھر پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے جاتے تو آگے سے آ رہا ہے، کیسے روکے؟ 4 طرف سے تو نہیں روک سکتا ایک آدمی۔ لہو لہان ہو گئے، طائف کی مٹی میں جذب ہوا خون حضور کا۔ پھر وہاں سے کس طرح نکل کر تھوڑی دور باہر آ کر ایک باغ کے اندر آپ نے تھوڑی دیر رکے وہاں، اور یہ کن کا تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں پھر بدر میں مارے گئے، ان کا باغ تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ دور میں کوئی مفلوق الحال سا ہے آدمی، کوئی بڑا پریشان ہے، تو اپنے غلام سے کہا عداس سے کہ لے جاؤ کچھ کھجوریں، کچھ گول جاؤ ان کو دے دو۔ وہ لے کر آیا ہے تو حضور نے کھایا بسم اللہ۔ عداس نے کہا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کا، تو ان کی تعلیم ہے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ایک ہی منبع ہے ہمارے علم کا۔ اس نے ہاتھ پاؤں چومے، تھا غلام، باقی بار واپس گیا ہے تو ان کا بھائی معلوم ہوتا اس نے تیرا دین خراب کر دیا اس نے۔ بہرحال وہاں حضور کی زبان سے پھر وہ جس کو میں چیخ کا لفظ کہہ رہا ہوں نا، حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، یہ طائف کی دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمزوری کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے۔
انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو تمام کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے. الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعیدی یتجہمنی، وہ جو دور کے لوگ ہیں جن کی کوئی رشتہ داری نہیں مجھ سے، انہیں اجازت دے دی ہے مجھ پر ہجوم کریں، مجھ پر حملے کریں. ام الی عدو من ملکت امری، یا کہ میں نے دشمن کے حوالے کر دیا میرے معاملے کو. دیکھ رہے ہیں انداز. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں تیرے چہرے انور کی روشنی اور ضیاء اور نور کے اندر پناہ مانگتا ہوں جس سے تمام دنیا کی سختیاں آسان ہو. ان لم یکن علی غضبک فلا ابا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہوگے. یہ ہے حضور کی وہ کلائمیکس جس کے بعد سے حضور کو اسپیشل پروٹیکشن ذاتی طور پر اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی. میں نے کہا تھا ایک انتہا پر آنے کے بعد، اس سے پہلے ابھی حضور کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. میں دو واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں. مکے میں بھی کوئی بڑا ایفورٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دی ہے تکلیف حضور کو بھی فزیکل. ایک مرتبہ حضور صحن حرم میں نماز پڑھ رہے، ابو جہل ایک رسی کو لے کر ایک چادر کو بٹ دے کر آتا ہے، گلے کے اندر رسی کے طور پر ڈال کر کھینچتا ہے کہ آنکھیں ابل گئی. ہوا ہے، کسی اللہ نے روکا نہیں. ہمارے رسول کو استقامت اور صبر اور مصابرت پر لے لو امتحان جتنا تمہیں لینا ہے، دیکھ لو کہیں کوئی ذوف تو نہیں ہے. ایک اور موقع پر آپ سجدے میں تھے، عقبہ ابن ابی معیط جو ابو جہل کا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا ساتھی، وہ آیا. اس ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی شخص فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی لا کر ان کی گردن پر رکھ دے جب یہ سجدے میں جائے. آپ سجدے میں کہیں اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی، یہ کوئی بکری کی اوجڑی نہیں ہے. وزن آپ سر نہیں اٹھا سکتے. وہ تو گھر میں اطلاع ہوئی، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، بچی روتی ہوئی، انہوں نے ہٹایا. تو ہوا کہ طائف سے پہلے یہ کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ. ہاں قتل نہیں کر سکتے تھے وہ. اس پر یہ ہے کہ یقیناً پھر بنی ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہوئی. اب جو وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، وہی طائف میں حضرت جبرائیل نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جو یہاں کے پہاڑوں کو فرشتہ مامور ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں. کہ اگر آپ کہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے نا طائف کا شہر، سے ٹکرا دو اور ان کا قیمہ بنا دے، پیس دے. تو بہن نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں میں ایمان والے اور اسلام والے پیدا کرتے. بددعا نہیں کی. واپس آئے ہیں، نخلا میں ٹھہرے ہیں، یہ درمیان میں ہے مکے اور طائف کے. رات وہاں گزاری، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قریب سے ایک گروہ گزرا جنات کا، وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے. قرآن سنتے رہے ایمان لے آئے. ایک دفعہ قرآن سن کر داعی بن گئے، فوراً گئے اپنے جنات کے ہاں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم کے لوگوں ہمارے اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کو مانو، سنو، لبیک کہو. حضور کو نہیں پتا چلا اس کا. وہ تو قرآن میں وہی آئی ہے. پھر سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولا نشرک بربنا احدا. اسی طریقے سے پھر جو اور مدد آئی ہے، جب فیصلہ ہو گیا، طے ہو گیا تھا آج کی رات محمد کو قتل کر دینا ہے، اور تمام گھرانے جو تھے 6-7 بڑے بڑے، یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو فلاں ہے، یہ بنو تیم ہے، یہ فلاں ہے، ایک نوجوان ہر ایک میں سے ہوگا، اور وہ رات کے وقت ایک دم ٹوٹ پڑیں گے. سب کے جو نیزے ہیں ایک دم جائیں گے محمد کے جسم میں، تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کس نے قتل کیا ہے. کہ
کہ بنو ہاشم اگر قصاص لینا چاہیں تو کس سے لیں گے؟ اور پورا گھر کا محاصرہ، نکلنے نہ پائے. حضور کے حکم سے حضور کے بستر پر حضرت علی لیٹ گئے. حضور وہاں سے نکلے، کسی نے کوئی دیکھ نہیں سکا. یہ میں بتا رہا ہوں. اب جو ہے غیبی مدد شروع ہو گئی ہے. غار ثور میں 3 دن ٹھہرے، غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا. کھوجی جو تھا لے کر ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو کہ یہاں تک کھوج مجھے مل گیا ہے. اس غار کے اندر ہو گئے. تمہارا دماغ خراب ہوگا. غار کے اوپر جو ہے دہانے پر تو جالا بنا ہوا مکڑی کا، کوئی اندر جاتا تو جالا رہتا یہاں، اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں. کوئی اندر جاتا تو کیا یہاں سے کبوتری کے انڈے سالم ہوتے ہیں. اور وہاں تھے حضور اور حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا، دو ہی تھے نا، دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. پھر وہاں سے نکل کر گئے ہیں. اعلان تھا 100 اونٹ ملیں گے جو شخص محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے. لاش لا کے پیش کر دے 100 اونٹ، سر لے آئے 100 اونٹ، زندہ پکڑ کر لے آئے تو پھر تو کیا ہی کرے. 3 دفعہ وہ بالکل سراقہ ابن مالک حضور کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں دھس گئے زمین کے اندر، ریت کے اندر. پھر دیکھ ایک دفعہ اٹھا، پھر ہوا 3 دفعہ. پھر وہ اتر کر آیا، اس نے معافی مانگی، اور حضور نے فرمایا سراقہ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور پھر بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا ہے اور مدائن کا اتنا بڑا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، وہاں کسرا کے کنگن بھی تھے. تو پھر وہاں پر حضرت یہ ایمان لا چکے تھے، سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا، انہیں پہنایا گیا. دیکھو حضور کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اچھا، اب جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکے میں کیسے جائیں؟ مکے میں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، کہاں جائیں؟ طائف گئے تھے امید لے کر، طائف میں وہ ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہوش کے مطابق حضور پر سخت ترین دن جو آیا تھا وہ یوم احد تھا، جس میں آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس میں اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے قتل ہو جانے کی خبر اڑ گئی. حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے حضور آپ پر طائف کے دن سے بھی نہیں، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر بہت سب سے زیادہ شدید تھا. یہاں تو میرے جانے صاحب تو تھے، دائیں بھی تھے، بائیں بھی تھے، سامنے بھی تھے. لوگوں نے اپنے سینوں کو میرے لیے ڈھال بنا رکھا تھا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، ایک زائد بن حارثہ. اب آپ سوچئے وہاں سے جس ناکامی کے ساتھ آئے، اب کہاں جائیں؟ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کس آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے. یہ دوسرا مصرع حضور پر فٹ نہ کیجیے گا، حضور کا دل گھبرانے والا نہیں تھا، لیکن تدبیر ہے دنیا میں کرنی پڑتی ہے. آپ نے اخنس ابن شریق کو بھیجا پیغام، ایک بڑا سردار تھا، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں. اب یہ قبائلی زندگی میں کیا تھا، اگر ایک شخص بھی امان دے دے قبیلے کا کسی دشمن کو تو امان سارا قبیلہ جو ہے تو قبول کرنا پڑے گا. یہ قبائلی زندگی کی چیز ہے. اس نے کہا نہیں، میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں قریش کے مقابلے میں آپ کو امان دے دوں. معذرت کر لی. پھر سہیل بن عمرو جو بعد میں پھر آیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو قریش کا جو ہے نمائندہ بن کر آیا ہے، نیگوشیٹر، اس نے بھی معذرت کر لی، نہیں میں ایمان نہیں دے سکتا. اب یہ جا رہے ہیں، زید بن حارثہ گئے، پیغام لے آئے، حضور وہ تو نہیں مان رہا. وہاں جاؤ، حضور وہ تو نہیں مان رہا. تیسرے کے پاس مطعم بن عدی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں امان محمد کو، کہہ دو ان سے آ جائے.
زید بن حارثہ نے واپس آ کر کہا وہ امان اس کی ہے، آپ چلیے. نہیں، اس سے کہو جا کر باہر آ کر مجھے ساتھ لے کر جائے. اگر مکے میں داخل ہوتے ہی کوئی میرے اوپر حملہ کر دے تو وہ تو کہہ سکے گا نا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم کی امان ہے. آپ نے بھی دو. اب وہ شخص جو ہے اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر لے کر باہر آیا، 6 بیٹے، اور حضور کو لے کر گیا تلواروں کی سائے میں. اب وہ اور کہتا گیا بلند آواز سے، لوگوں آج سے محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا پھر اتنا حضور کے دل پر اثر تھا غزوہ بدر میں، جب 70 قیدی حضور کے پاس تھے ہاتھ میں قریش کے. آپ نے کہا تھا اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا. وہ ایمان نہیں لایا گیا، حالت کفر میں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا احسان بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، یہ جو دور تھا جب سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی تھی، اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس دوران میں ابو جہل ایک مرتبہ اپنے حواریین کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. حضور آئے، آپ نے سیر کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کی. لوگوں نے کہا یہ تمہاری زندگی زندہ ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے محمد یہاں پر، نماز پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. اٹھ کر آیا، حضور کے قریب پہنچا تو ایسی جیسے ڈر کر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا. واپس آیا، رنگ اڑا ہوا. پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی نظر آئی مجھے، اور اس میں ایک پروں والی مخلوق تھی جو میرے اوپر میری تکا بوٹی کرنے کو تیار تھے. یہ واقعہ ہے جو سورہ علق میں آیا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی ہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سنۃ الزبانیہ. بلا لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے حواریوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا دیں گے. وہ جہنم کے فرشتے جو تھے، جو آگ کی کھائی کے اندر پروں والی مخلوق، وہ اس کی تکہ موٹی کرنے کے لیے تیار تھے. یہ اس کے بعد یہ میں نے آپ کو اصل میں یہ بتایا ہے کہ خاص حضور کی ذاتی پرسیکیوشن ہوتے ہوتے یوم طائف ایک انتہا ہے. اس کے بعد سے ذاتی طور پر حضور کی معجزانہ انداز میں آپ کی حفاظت. اب اسی کا ایک اثر کیا ہے، اسی سن میں حج کا موقع آیا، سن 10 ہی میں. اب حضور مطعم بن عدی کی امان میں تھے، آپ تبلیغ کرتے تھے آزادہ میں. حج کے موقع پر آپ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ تبلیغ کرتے پھر رہے تھے. ایک گھاٹی چھوٹی سی میں دیکھا، تنگ سی گھاٹی میں 7 آدمی ہیں حاجی. خزرج کے حاجی تھے وہ، خزرج مدینے سے آئے. حضور نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی. انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، شاید یہ وہی نبی ہے جس کا ڈراوا ہمیں یہود دیا کرتے ہیں، تو تم جلدی کرو ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے. یہ نصرت کا ظہور اول ہے. 7 خزرج کے لوگ ایمان لائے حضور کی دعوت پر سن 10 کے حج. اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یثرب کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یثرب کس شے کا نام؟ یثرب اصلاً آباد کیا تھا یہودیوں نے. یہ جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے، ان میں سے یہ 3 قبیلے یا ایک قبیلے کے 3 گھرانے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہاں آباد ہو گئے. اور ایک خیال یہی ہے کہ ان کے پاس بھی کہیں یہ پیشن گوئی تھی کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. وہ یہاں آ کر آباد. اس کے بعد جب سد معارب ٹوٹا ہے، یمن کا بند تھا، ڈیم، وہ ٹوٹا ہے اور تباہی آئی ہے یمن میں، اور وہاں سے قبائل نکلے. کچھ قبیلے عراق میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ قبیلے، 2 قبیلے وہاں کے یہ اوس اور خزرج تھے جو آ کر مدینے میں ان یہودیوں کی اجازت لے کر آباد. تو 5 قبیلوں کا شہر تھا یہ.
2 عرب اور خزرج 3 یہود. اچھا قبائل کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اور خزرج کے اندر جنگیں رہتی تھی. ایک 100 سالہ جنگ کہلاتی ہے, نسل بعد نسل, نسل بعد نسل چلتی ہے. جیسے ہمارے ہاں قتل جوابی قتل پھر جوابی قتل چلتے رہتے خاندانوں کے اندر. ادھر یہ کہ یہودی بھی ان کے حلیف بن گئے, کوئی اس کا بن گیا, کوئی اس کا بن گیا. جب کبھی جنگ ہوتی تھی یہودی مار کھاتا تھا. یہ بنیے ٹائپ لوگ تھے, جیسے ہمارے ہاں جو کہ بنیا جا کر کسی گاؤں کے اندر وہ پوٹلی کو ایک لے کر جا کر بیٹھ کے چھوٹی سی کوئی دکان کھولی, کچھ وجہ کے بعد اس کا محل بنا ہوتا تھا, اور باقی لوگوں کی زمینیں اس کے بعد رہن ہوتی تھی. لیکن اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تھا تو مار کرتا تھا, وہ تو اس سے لڑنے کے قابل تو نہیں تھا. یہی معاملہ ان کا تھا. یہودیوں کو جب مار پڑتی تھی وہ کہتے تھے دیکھو آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے, جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے, تم ہمیں کبھی بھی فرصت نہیں دے سکو گے. یہ باتیں پڑی ہوئی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں کے کانوں کے اندر, کیونکہ یہ عالم تھے, ان کے پاس تورات تھی, ان کے پاس شریعت تھی, ان کے علماء تھے, ان کے مفتی تھے, ان کے قاضی تھے, ان کی عدالتیں تھیں, پڑھے لکھے لوگ تھے, صاحب کتاب لوگ تھے. یہ لوگ تھے اجڑ گوار, نہ کوئی تعلیم, نہ کوئی کتاب, نہ کوئی کچھ بھی نہیں. تو ایک روب تھا ان کا, کلچرل روب ان کا, جسمانی روب ان کا. نمبر 2 یہ کہ انہیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے, کٹتے رہے, مرتے رہے تو ختم ہو جائیں گے ہم. وہ سوچتے تھے کہ کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے, کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے مابین آ کر ہمارے معاملات کو کنٹرول کرے. لہذا طے کر لیا گیا تھا, خزرج کا قبیلہ بڑا تھا, اوس کا چھوٹا تھا. لہذا وہاں طے کیا تھا, اگر اوسی کسی خزرجی کو قتل کرے گا تو 3 گنا دیت دینی ہوگی قصاص کے اندر, اور اگر جو ہے خزرجی جو ہے وہ اوسی کو قتل کرے گا تو 1/3 دے گا. گویا کہ چونکہ چھوٹا قبیلہ ہے, اب اوسی کا خون جو ہے نوجوان کا کھولتا ہوگا, میری جان کی قیمت اس کے مقابلے میں جو ہے خزرجی جوان کی قیمت کے مقابلے میں تہائی ہے. How come? لیکن if you want to live in Yathrib, you have to accept it. تو وہ سوچ رہے تھے کہ کسی کو آربیٹریٹر بنائیں. طے کر دیا بادشاہ بنا لو خزرج کے سردار عبداللہ ابن ابی. یہ تھا سب سے بڑا ان کا رئیس, بڑا اونچا محل تھا اس کا. اس کے لیے ایک سونے کا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا. تاج پوشی کی نوبت نہیں آئی کہ حضور چلے آئے, تشریف لے آئے, بے تاج بادشاہ آ گئے. یہ میں نے آپ کو یثرب کا پس منظر بیان کر دیا. فضا کیوں ہموار تھی؟ فضا ہموار تھی کہ اوس اور خزرج کے لوگ سن چکے تھے کہ ایک نبی کا ظہور آنے والا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہودی جو کہہ رہے ہیں تو یہ یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کتاب ہے, یہ صاحب کتاب. بہرحال سن 10 میں تو حضور نے کسی سے بیعت نہیں لی. اگلے سال 15 آ گئے, اب آپ نے بیعت لی, بیعت عقبہ اولا. اب انہوں نے کہا حضور ہمیں کوئی مقری, کوئی پڑھانے والا دیجئے, ہم تو آپ سے تو ملاقات کر سکیں گے 1 سال بعد, ورنہ تو وہاں راستے تو محفوظ ہوتے ہی نہیں تھے, سفر تو جو ہے محفوظ تھا ہی نہیں. وہ تو اشہر حرم جو ہے اس کے اندر لڑائی بند ہو جاتی تھی. تو آپ کی خدمت میں ہم آئیں گے 1 سال بعد, تو ہمیں کون پڑھائے قرآن؟ تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ, اور کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا. مصعب بہت مشہور ہوئے, بہت کامیاب ہوئے, ان کا نام پڑ گیا المقری. جا المقری, المقری پڑھانے والا, پڑھانے والا, پڑھانے والا. قرآن کی تعلیم جو حضرت مصعب اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذریعے ہوئی, اس کے نتیجے میں اگلے سال حج میں 75 افراد, اوس کے بھی اور خزرج کے بھی, اور ان میں سردار بھی موجود تھے. اب ہوئی ہے بیعت عقبہ ثانیہ, یہ جو ہے ڈیسائسو بیعت, یہ سن 12 کے حج میں ہوئی. سن 10 کے حج میں 7 صرف خزرج کے لوگ ایمان لائے. سن 11 کے حج میں 15 آدمی آئے, اور بیعت عقبہ اولا ہو گئی. سن 12 کے حج میں اب ایک 75 آدمی آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی. اور بیعت عقبہ ثانیہ کے اول تو یہ کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ آئیے, ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے اور اطاعت کریں گے, چاہے مشکل ہو چاہے آسان, چاہے طبیعتیں ہماری آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, اور ہم میں سے جسے آپ سردار بنائیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے, اس سے لڑیں گے نہیں. ہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی رائے ضرور دے دیں گے. یہ متفق علیہ حدیث ہے, مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کے اندر.
بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں یہ دونوں بیعتوں میں تھے, بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ. بیعت عقبہ اولا میں تو اس کی بیعت تھی کہ ہم چوری نہیں کریں گے, ہم زنا نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں, وہ اخلاقی تھی. یہ جماعتی تنظیم کی بنیاد پر جو ہے, جس کی بنیاد پر اب نظم قائم ہو رہا ہے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. یہ ہے جس کی بنا پر اب حضور کی حیات دنیاوی کا یہ سمجھے نیا فرق شروع ہو رہا ہے. مدینہ, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, ٹوائنبی کا جملہ تلخ. محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. مکے میں تو ناکام ہو گئے. ہاں ان کا نقشہ ضرور نظر آتا ہے, وہ نبی تھے یا نہیں تھے, ظاہر بات ہے ٹوائنبی تو نہیں مانتا, عیسائی تھا, اس اسلام تو نہیں لایا, لیکن نقشہ ضرور وہی ہے جو یحییٰ اور عیسیٰ کا تھا علیہ السلام. دعوت ہے, تبلیغ ہے, کوئی اگر برا کہہ رہے ہیں تو برداشت کر رہے ہیں, کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. با نقشہ درویشی در ساز و دمادم زن, درویشی کا ایک نقشہ ہے 12 سال کا, کوئی جوابی کارروائی نہیں, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی قتال نہیں, کچھ نہیں. لیکن یہاں تو ناکام ہو گئے. مدینے میں جب آئے ہیں آپ تو اس کے بعد تو آپ ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے ابھرے, سیاستدان کی حیثیت سے, سپہ سالار کی حیثیت سے, قاضی القضات کی حیثیت سے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے. اس طرح آپ کامیاب ہوئے. اور منٹگومری واٹ جو ہے اس نے 2 کتابیں لکھی حضور کی سیرت پر, اور یہ اتنا مسلمانوں میں مقبول ہے کہ جب ضیاء الحق نے شروع کی تھی سیرت کانفرنسیں جو آج کل بھی ہو رہی ہیں, ہوتی ہیں, ہر سال ہوتی ہیں, مرکزی حکومت کے تحت صوبائی ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, ہر بڑے محکمے میں ہوتی ہیں, ہائی کورٹس میں ہوتی, ہر جگہ. تو خاص طور پر اس نے منٹگومری واٹ کو بلایا تھا, پروفیسر منٹگومری واٹ آف انگلینڈ. اس نے 2 کتابیں لکھی, محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ. پہلے میں اپنے اندازے سے کہا کرتا تھا کہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ 2 محمد ہے, یہ ایک نہیں, تضاد ہے. یہ تو یہاں تو تضاد ہے, یہاں حکم تھا کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے, ہاتھ مت ہٹاؤ, ہاتھ مت ہلاؤ, نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفense. اور وہاں یہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اگر کوئی تمہیں اینٹ مارے تو پتھر مارو. تضاد تو ہے, اسی تضاد کو اس نے نمایاں کیا, اسی تضاد کو نمایاں کیا اس نے. مجھے ابھی ایک مکالمے میں جو ٹیلی ویژن پر ہوا تھا, ڈاکٹر جاوید اقبال جو پسر علامہ اقبال ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, میں نے جب ذکر کیا منٹگومری واٹ کا, کہ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا لندن میں تو منٹگومری واٹ میرا پروفیسر تھا, اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے 2 کتابیں کیوں لکھی؟ انہوں نے صاف کہا ٹو ہائی لائٹ دیٹ محمد failed as a prophet. اب یہ جو زہر بھرا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, اس لیے کہ محمد ایٹ مدینہ میں اس نے اتنی تعریف کی ہے, اتنی تعریف کی ہے, آپ کی معاملہ فہمی, موقع شناسی, آپ کی ذہانت, آپ کی فطانت, آپ کا انسان کو سمجھ لینا, آپ کی پلاننگ, آپ کا نیا عمل بنانا, آپ کی سپہ سالاری, سپرلیٹو اس کے انداز کے اندر تمام ڈگریز جو ہو سکتی ہیں تو تعریف کی وہ استعمال کرتی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی یہ حضور کا عقیدت مند ہے. زہر کیا ہے کہ یہاں محمد جو ہے نبی کا رول نہیں کر رہا ہے, تو رول اور ہے. نبی کا رول تو مکے میں تھا, وہاں وہ ناکام ہو گیا. نہیں, اچھا, میں مدینے میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے 6 مہینے لیے ہیں صرف, جن میں آپ امن میں رہے, اور 6 مہینوں میں 3 بڑے بڑے کام کیے. مسجد نبوی تعمیر ہو گئی, نمبر 1, ایک مرکز بن گیا, یہی گورنمنٹ ہاؤس تھا, یہی پارلیمنٹ تھا, یہی خانقاہ تھی محمد کی, یہی عبادت گاہ تھی, یہی دار المشورہ تھا, یہی دار التعلیم تھا, مرکز. نمبر 2, یہ اب ادھر سے مہاجر آ رہے ہیں, مدینے کے مسلمان انصار کہلاتے ہیں, قبائلی اختلاف ہے, وہ قریش, یہ اوس اور خزرج کے, روایات کا اختلاف ہے, مزاجوں کا اختلاف ہے, وہ لڑاکا اور جنگجو مکے والے, اور تاجر پیشہ, یہ زراعت پیشہ. زراعت پیشہ لوگ نرم بھی ہوتی ہے, نرم مزاج. اس اعتبار سے اگر یہ 2 جو ہے روئیں علیحدہ علیحدہ چلتی تو ان کے اندر بار بار ٹکراؤ ہونے کا اندیشہ تھا.
اب یہ ہے وہ دور اندیشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، مواخات کرائی، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی، یہ انصاری یہ مہاجر بھائی بھائی، یہ انصاری یہ مہاجر بھائی بھائی۔ حضور نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس مواخات کی تاریخ جو ہے اب وقت کا مجھے فکر ہو رہی ہے، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جو انصاری تھے انہوں نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی، یہ دکان ہے میری، میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دیتا، آدھی تمہاری آدھی، محمد نے تمہیں میرا بھائی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ آتا ہے، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ گھر تقسیم کر دیے، گھر آنا تمہارا آنا میرا، یہاں تک کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا، دو بیویاں تھیں، دوستوں تک پردے کا وہاں رواج تھا ہی نہیں، پردہ کے احکام تو آئیں گے سورہ احزاب میں، پھر سورہ نور میں، وہ تو ابھی 5 اور 6 میں کئی سال بعد جو ہے 5-6 سال بعد نازل ہوں گے احکام۔ یہ میری دو بیویاں ہیں، فرسٹ چوائس تمہارا ہے، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے پہلو میں دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا جو ہے اس کا گھر آباد ہو، یہ موافق۔ اچھا، سب سے بڑی ڈپلومیسی کا کمال جو کیا حضور نے، ظاہر بات ہے کہ ایمان تو لائے تھے اوس اور خزرج والے، بنو قریظہ یا بنو نذیر یا بنو قینقاع، یہ تو ایمان نہیں لائے، تو اڑ گئے، منتظر تھے کم وقت، لیکن بدبخت رہے، ان کے کہنے کی وجہ سے تو یہ اوس اور خزرج ایمان میں ہے کہ آنے والا ہے ایک نبی، آئے گا جلدی آئے گا، ان کا خیال تھا ہمارے اندر آئے گا، ہمارے پاس تو سول پروپرائٹری شپ ہے، موسیٰ کے بعد سے کوئی نبی ہمارے باہر آئے نہیں، اب بھی جو آئے گا ہم میں سے ہوگا، we are the chosen people of the Lord۔ آگے بنو اسماعیل میں سے، ان سے تو وہ نفرت کرتے تھے، یہ ان پڑھ لوگ، یہ اجڑ لوگ، یہ گوار لوگ جن کے پاس کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، ان میں سے آگے اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنا حسد، اپنی چودراہٹیں، جو فتویٰ کے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے وہ مسندیں چھوڑنے کو تیار تھے، اب مفتی اعظم آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بد نصیب ترین لوگ دنیا کے یہ یہودی ہیں، اور بد نصیب اس اعتبار سے بد نصیب ترین اس کے بعد سے لے کر آج تک حق کے سب سے بڑے دشمن یہودی، شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی۔ یہ میرا ارادہ مضمون ہے، دجالیت کی حقیقت، جو شر کی سورس ہے وہ شیطان لعین عزازیل، اور دنیا میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ انسانوں میں یہود، پہلے اور بھی تھے لیکن اس واقعے کے بعد وہ سب سے بڑے ایجنٹ ہیں شیطان۔ بہرحال تیسرا کام جو کیا انہوں نے، ان سے معاہدہ کر لیا، جکڑ لیا انہوں نے۔ یہ میثاق مدینہ آج کل ہمارے ہاں بہت سے جو سیکولر جو لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دستور نہیں تھا، یہ معاہدہ تھا۔ دستور تو بعد میں آئے گا، سورہ توبہ میں آئے گا، ابھی پوری طرح ریاست وجود میں نہیں آئی ہے۔ جو آج کا کانسیپٹ ہے ریاست کا، حکومت قائم ہو گئی ہے، حضور بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کے خواب جو ہے پریشان ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ اول روز سے جو منافق تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، اس کے تو بادشاہت کے خواب ختم ہو گئے نا، وہ تو مدینے کا بادشاہ بن رہا تھا، اس کے لیے تو جو ہے وہ تاج تو تیار ہو چکا تھا۔ یہ میثاق مدینہ کیا تھا کہ اگر اب مدینے پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب اوس اور خزرج اور تینوں یہ قبیلے یہودی یہ مل کر ایک وحدت کی حیثیت سے دفاع کریں گے۔ دی ڈیفنس پیکٹ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، اس کا نام ہے میثاق مدینہ، میثاق معاہدہ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ۔ یہ ہے بہت بڑی حضور کی، اب دیکھیے یہ معاملہ فہمیوں کی مثالیں آ رہی ہیں نا، جس کو کہ منٹگومری واٹ نے بہت جن کی تعریفیں کی ہے۔ ہمارے ہاں بہرحال یہ گہرائی ہماری سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ گہرائی ان کے ہاں ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ میری کتاب منہج انقلاب نبوی اور یہ خطبات انشاءاللہ کتاب کی شکل اختیار کریں گے، اس سے وہ کبھی پوری ہوگی۔ فلسفہ اسی وجہ سے سامنے آتا،
میرا سیرت نہیں، فلسفہ ہے سیرت۔ اچھا اب نوٹ کیجئے مکے میں حال کیا تھا مسلمانوں کے جانے کے بعد۔ وہاں دو گروپ بن گئے، جدید اصطلاح میں کہیں گے ایک ہاکس تھے عقاب، اور ایک ڈوز فاختائیں۔ عقابوں کا سردار ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط، وہ اس پر تلے ہوئے تھے کہ جا کر اب مدینے پہ حملہ کرو اور محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرو ایک دفعہ، یہ ٹنٹا پکاؤ۔ دوسری طرف ڈوز میں عتبہ ابن ربیعہ ایک شخص تھا، یہ وہی ہے جس نے اور اس کے بھائی نے طائف میں کچھ انگور اور کچھ کھجوریں جو ہیں حضور کو پہنچائی تھی۔ عتبہ ایک نیک سرشت انسان تھا، اگرچہ ایک غیرت ہوتی ہے عرب کی وہ اس میں بھی تھی، لیکن ایک سینئر اسٹیٹس مین کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور ڈوز میں نمبر 2 پر تھے حکیم بن حزام، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو حضرت خدیجہ کے رشتے دار بھی تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن شیب بنی ہاشم میں بھی کبھی کبھی جا کر پہاڑ سے اتر کر کچھ کھانے پینے کو دے آتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اب محمد یہاں سے چلے گئے، اب میں ان کی زبان استعمال کروں گا ٹو کوٹ دیم، یہ بلا تمہارے سر سے ٹل گئی، اور محمد نچلا بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے، وہ وہاں جا کر یہی کام کرے گا، ٹھیک، وہاں مخالفت ہوگی، اب اس کی جنگ ہوگی بقیہ عرب سے، ہماری ان فائٹنگ تو نہیں رہی نا، یہاں ہوتی تو ہم جو ہے قریش آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، وہاں ہوئی، اور باقی عرب قبیلوں کے ساتھ اگر محمد کی لڑائی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر محمد جیت جائے، اب ذرا غور کیجیے کس قدر دور رس بات کہی ہے، محمد جیت جائے تو ہمارا کیا نقصان ہے، ہمارا قرشی بھائی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر، اور اگر عرب ختم کر دیں محمد کو تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں کرنی پڑیں گی۔ آخر سوچو، ابو بکر کون ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے؟ حمزہ کون ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے؟ عمر کون ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے؟ عثمان کون ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے؟ علی کون ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے؟ ہمارے بھائی، ہم اپنی تلواروں سے اپنے بھائیوں کے سر کاٹیں۔ عرب سے جب لڑیں گے، یا عرب جیتے یا حضور جیتے، محمد جیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہ محمد کو ختم کر دے تو جو تم چاہتے ہو گیا، اور تمہاری اپنی تلواریں تمہارے کسی بھائی کے خون سے نہیں رنگی گئی، اور اگر محمد غالب آ جائے عرب پر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ ابھی تو ہماری حکومت صرف مکے پر ہے نا، ویسے ہماری حیثیت ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ تمام قبائل کے بت ہمارے پاس رکھے ہوئے، حوصلے تمام کے قبائل جو ہے وہ رکھے ہوئے بت جو ہیں مکے کے اندر، خانہ کعبہ میں 360 جو ہے بت کیوں تھے؟ ہر قبیلے کا خدا وہاں موجود ہے، اور اب جب کیا اسی گردن مروڑ دے، اٹھا کر پھینک دے اسے کعبے سے باہر، لہذا کوئی قبیلہ ہم سے جنگ نہیں کر سکتا، یہ بات تو ہے، ہمارے قافلے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بات تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہماری حکومت تو نہیں ہے۔ اگر محمد شکست دیتا باقی سب تمام عربوں کو تو عرب میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ۔ یہ ابھی بحث وہاں چل رہی تھی، ڈوز اینڈ ہاکس، فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اب جو آغاز ہوا ہے کس سے ہوا ہے، یہ ہے بات، جیسے میں نے کہا تھا ابتدائی تصادم کس نے شروع کیا؟ جس نے کہا یہ نظام غلط، ایک تالاب کے اندر پرسکون پانی کھڑا تھا، پتھر آپ نے مارا ہے بھائی، آپ نے مارا، لہریں اٹھ رہی ہیں، وہ لہریں تو اٹھیں گی، پھر جنگ بھی حضور نے شروع کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک لوگ ہیں انکلوڈنگ شبلی نعمانی، نہیں حضور نے کوئی جارحانہ جنگ نہیں کی، حضور نے آغاز نہیں کیا، انہوں نے تو مدافعانہ جنگ لڑی ہے، جنگ حضور نے شروع کی، کیوں کی؟ غلبہ کرنا دین کا آپ کا فرض تھا، آپ کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، اب کیسے کیا آپ نے اس کو سمجھیے۔ 6 مہینے میں 3 کام، دور رس پلاننگ ہو رہی ہے، 7ویں مہینے سے آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھاپا مار دستے، 7ویں مہینے سے لے کر 18ویں مہینے تک جبکہ غزوہ بدر ہوا ہے، 8 یہ غزوات، 4 غزوے ہیں جن میں حضور بھی گئے ہیں، اور 4 سرایہ ہیں جن میں حضور نہیں گئے، آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے، اور اس کو وہ لوگ ہمارے ہاں
جو اپولوجیٹک انداز تھا، کیونکہ یورپ نے کہا اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں، اور ادھر یہ تو بڑی خونی لوگ ہیں، اور جنگجو نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں انہوں نے دفاع میں جنگ کی تھی صرف، یہ بات صحیح نہیں، اقدام حضور کی طرف سے، ابھی وہاں بحث چل رہی تھی، ابھی کوئی اقدام نہیں ہوا، یہاں سے اقدام کیا ہوا؟ اب آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے۔ پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ قریش کے قبیلے بدر کے پاس سے گزرے، حملہ کرو، طائف کی طرف جائیں، نخلا کے اندر بھی آپ نے ایک گروپ بٹھا دیا، واچ دی موومنٹ آف قریش اینڈ کیپ اس انفارمڈ، جیش نخلا کہلاتا ہے۔ آپ خود ایک لشکر لے کر، جو قریش نے اب ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑا ایک کاروان جو ہے قافلہ تجارتی تیار کیا تھا، جتنے مہاجرین وہاں سے آئے ان کے گھر لوٹ کر، سارا سامان لے کر، اس کو فروخت کر کے ایک بڑی رقم فراہم کی گئی، اور اس سے وہ قافلہ تیار ہوا جو ابو سفیان لے کر گیا شام، اور حضور نے اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گیا آگے۔ ادھر سے حضور نے جو ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا تھا نخلا، یہ نخلا کا ذکر میں کر چکا ہوں، طائف سے واپسی پر فجر کی نماز آپ نے یہاں پڑھی ہے، اور یہاں جنات نے حضور کو سنا ہے۔ نخلا میں کہا تھا جائے، ایک 8 آدمیوں کا دستہ آپ نے تیار کیا، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی بنتے ان کی سرکردگی میں، اور سیکریسی کیا ہے؟ ایک خط لکھ کر مہر لگا کر دے دی گئی، یہاں سے 3 دن کی مسافت میں جانے کے بعد خط کھولنا اور پھر دیکھنا کیا لکھا ہے اور اس پر عمل کرنا۔ جا کر کھولا ہے تو لکھا جاؤ نخلا میں، وہاں قیام کرو، اور ہمیں ابھی دیکھیے یہ انٹیلیجنس کی موو ہے، یہ ہمیں قریش کی نقل و حرکت کی اطلاع دو۔ اب وہاں جب انہوں نے خط کھولا اور حیران رہ گئے، یہ اس کا تو مطلب ہم شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ تو مکے اور طائف کے درمیان جگہ ہے، بدر کا معاملہ اور ہے، بدر مدینے سے قریب، مکے سے دور ہے، یہ تو مکہ بالکل نیکسٹ ڈور آپ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا بھائی جو حضور نے لکھا میں نے تو عمل کرنا ہے، آپ میں سے جس کی ہمت نہیں ہے واپس چلا جائے، نہیں سب تیار رہے آئے۔ وہاں یہ تھا کہ وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا قریش کا، چھوٹا سا قافلہ، 4 آدمی تھے، مال تجارت تھا، کئی اونٹ تھے۔ اب صورت پیش یہ آ گئی کہ رجب کے مہینے کا آخری دن تھا، اشہر حرم کا معاملہ تھا کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے، تو مشورہ کیا کیا کریں۔ اب انہوں نے کہا جو بھی ہو اب تو ہمیں لڑائی، اب تو یا وہ ہمیں ماریں گے یا ہم انہیں ماریں، دو ہی بات ہو گیا، either we kill them or they will kill us۔ تو انہوں نے تیر اندازی کی، ایک ان میں سے مارا گیا، 2 کو گرفتار کیا، ایک بھاگ کر بچ کر مکے پہنچ گیا، مال غنیمت اور 2 قیدی لا کے حضور کی خدمت پہ۔ حضور ناراض ہوئے، میں نے تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن آپ نے کوئی سزا بھی نہیں دی، سچویشن ایسی ہو گئی تھی، اب کیا کریں۔ لیکن اب دیکھیے مکے میں چیختا ہوا گیا یہ شخص، کیونکہ پہلا مشرک مکے کا مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہجرت کے بعد، فرسٹ کیجویلٹی واز ایٹ دی ہینڈز آف دی مسلمز، سریہ نخلا اس کے ذریعے سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہانکس ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے نا، اب یہ محمد کی اتنی ضرورت، دس تو بیچارے خاموش ہو رہے ہوں گے، کیا کریں، کیا جواب دیں۔ یہ تو آغاز جو ہے محمد نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے حضور کی اجازت نہیں تھی جنگ کی، یہ ہو تو گئی۔ ادھر سے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے، میں اب جب اس کا ادب سے نام لوں گا اس لیے بعد میں ایمان لائے ہیں۔ انہیں خطرہ ہوا کہ جاتے ہوئے محمد نے میرا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، اب تو میں سامان تجارت سے لدا بھگا جا رہا ہوں، تو مجھے خطرہ ہے۔ اس نے SOS کال بھیجی ایک آدمی کے ذریعے سے مکے، دو مدد کرو مدد کرو مدد کرو، میرے قافلے کو خطرہ ہے، محمد لوٹ لیں گے، محمد برباد کر دیں گے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، نخلا سے چیختا ہوا وہ آدمی آ گیا کہ ہمارے ایک آدمی کو محمد کے آدمیوں نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے وہ سوار آ گیا دوڑتا ہوا کہ تمہارا قافلہ، تمہاری دولت، تمہارا مال، وہ کئی 100 اونٹوں کے اوپر لگا ہوا، جاؤ جنگ کرو، ان کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ یہ 2 اسباب ہوئے جن کے بنا پر تبر جنگ بجا ہے مکے کے اندر، اس کی طرف سے انیشیشن ہوئی ہے۔ اچھی طرح سمجھیے معاملات کو۔
اب جو ہے جنگ کا آغاز. ابھی تک جو 8 مہمیں تھی ان میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. غزوہ اب ہوا غزوہ بدر. 1000 کا کیل کانٹے سے لیش لشکر, 1000 اونٹ, 100 گھوڑے اور 9 لشکر, دف بجانے والے اور ڈرم بیٹر, بڑے اپنے شان و شوکت کے ساتھ. جانتے تھے محمد کی نفری کتنی ہے. اور ابو جہل نے کہہ دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا, یہ ہوگا دن ثابت ہو جائے گا خدا کس کے ساتھ ہے. اسے یقین تھا فتح ہماری ہونی ہے, یوم الفرقان. اب ادھر سے مسئلہ یہ آ رہا ہے, حضور مدینے سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے سمجھا یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے پہلے نکلتے رہے. مدینے سے کچھ باہر آ کر آپ نے ایک مجلس شورا منعقد کی. مسلمانوں, ایک لشکر آ رہا ہے شمال سے, ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے, مال تجارت سے لدا پھدا. محافظ 50 ہے یا 30 ہے, یہ 2 مختلف تعداد آتی. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس, اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان 2 میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا. بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ ہم جیسے بھی وہاں ہوں گے بہرحال. حضور چلیں, قافلے کی طرف چلیں. ایک تو 50 آدمی آسانی سے ختم کر دیں گے انہیں, ان کا اسلحہ مل جائے گا. ہمارے پاس تو سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہے. 50 مسلح لوگوں کا اسلحہ ملے گا, مال ملے گا وہاں. اس کے بعد ہم لشکر سے نپٹ لیں گے. حضور فرمایا نہیں, مجھے مشورہ دو. اب مہاجرین ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر جان سارا تقریریں کر رہے ہیں. حضور جو آپ کا منشا ہو آپ بسم اللہ کریں. مقداد بن الاسود نے کھڑے ہو کر کہا رضی اللہ تعالی عنہ, حضور آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم لڑو, ہم نہیں جائیں گے. پہلے دشمن کو وہاں سے نکال دو پھر جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں, ہم محمد کے ساتھ ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ محمد کے ساتھی. اچھا حضور پھر بھی کہتے ہیں مشیرونی, مجھے ایک مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. اب حضرت سعد کو خیال آیا, وہ انصار کے رئیس تھے, کہ ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے حضور کا. اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ پر طے ہوا تھا اگر مدینے پر حملہ کیا انہوں نے تو ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے کہ اپنے آل اولاد کی کرتے. ابھی وہ تو مدینے پر حملہ آور ہوئے نہیں ہیں. یہ تو جدید اسلام میں ہم کہیں گے کہ محمد پریمپٹ کر رہے ہیں, تو گویا کہ وہ معاہدہ کور نہیں کر رہا. The Ansar of Medina are not bound by that act کہ وہ ضرور جا کر ساتھ دیں. اور اب ادھر مسئلہ کیا ہے کہ 1000 حضور کو تو اللہ نے بتا دیا نا 1000 کا لشکر آ رہا ہے, اور یہ جو جمع ہوئے تھے 313 ان میں سے 85 تھے مہاجرین, باقی جو تھے زیادہ وہ 150 سے زیادہ جو ہیں 150 لگ بھگ جو ہیں یا اس سے کچھ کم, یہ تو تھے 200 ان کے, یہ تو تھے انصار. تو حضرت عبادہ کھڑے ہوئے, کانک تعنینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول معلوم ہو رہا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں مجھے مشورہ دو مشورہ دو مشورہ دو, غالباً اس سے مراد آپ ہم سے چاہ رہے ہیں. اب یہ جو بات کہی ہے یہ ہے وہ ایمان کا نچوڑ. فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ, تو اے رسول اللہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے, آپ کی تصدیق کی ہے. اب ہمارے پاس کون سا آپشن ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ برق غمام تک جائیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے, پہنچ جائیں گے وہاں تک. اب بسم اللہ تو کیجیے. یہ یمن کا آخری شہر ہے برق الغمام, اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اور اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے. حضور کا چہرہ کھل کھلا اٹھا. یہ جواب انصار کی طرف سے آنے کے بعد فرمایا چلو بدر. اب یہاں پہلے فلسفہ انقلاب کے حوالے سے اور فلسفہ سیرت کے حوالے سے ایک نقطے پر غور کر لیجیے, اس کے بعد میں واقعات کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا.
دیکھیے یہ آپ نے کیوں کیا تھا، یہ 8 جو ہے آپ نے مہمات کیوں بھیجی تھی؟ 2 مقصد تھے. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، مکے کی معاش کا دار و مدار، وہاں تو کوئی چیز پیدا تو ہوتی نہیں. بادن غیر ذی زرع، گندم باہر سے نہ آئے تو فاقے، ہر چیز تو باہر سے آتی تھی. پھل تھے کچھ طائف کے اندر، تو پھلوں سے جو ہے وہ غذا کی ضرورت تو پوری نہیں ہوتی. آپ نے بلاکیڈ اکنامک کیا مکے کا. اب یہ راستہ مخدوش ہے، اٹس ناٹ سیف فار یو، وی آر ویری مچ ہیئر. اسے آپ کہیں گے اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. اور پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. آپ جہاں کہیں گئے ان اور 8 مہموں کے دوران، یا آپ کا کوئی امیر قائم کیا ہوا، جس علاقے میں گئے وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کو اپنا حلیف بنا لیا، یا اگر پہلے وہ قریش کا حلیف تھا تو اس سے یہ طے کر دیا کہ تم نہ ہمارے ساتھ نہ ان کے ساتھ، نیوٹرل رہو گے. اب جو قبیلہ حلیف تھا قریش کا وہ نیوٹرل ہو گیا، تو جو پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش ہے وہ ڈیمینش ہو رہا ہے. ڈیکریز ان دی پولیٹیکل انفلوئنس، یا کہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اس کا رد عمل ہے پھر جو 2 واقعات کی شکل میں ہوا، اور پھر وہ فوج نکلی. اور اس کا حاصل کیا ہوا وہ بھی سمجھ لیجئے. یہ اصل میں گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا ہے. مکہ امن والا شہر ہے، یہاں اگر معاملہ ہوتا تو یقین بدامنی ہوتی ہے، خوریزی ہوتی ہے، مکے کی حرمت کو پٹا لگتا. یہ سانپ کو بل میں سے نکال کر بدر کے میدان لایا گیا. اور بدر کے میدان کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں. اگلے دن جنگ ہونی ہے، اب شام کو کیا جشن من رہا ہے، یقینی بات ہے فتح کرے ہیں اور کتنے آئے ہیں 313، اور 313 رہتے ہیں، سب کے پاس یار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اتنے میں حکیم بن حزام آتے ہیں عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، کیونکہ ادھر سے اطلاع آ گئی کہ قریش کا قافلہ ابو سفیان لے کر نکل گئے. انہوں نے کیا کیا، بدر کی وادی میں داخل نہیں ہوئے. یوں سمجھیے یہ بدر یوں میدان تھا، ایک شمال میں بیت المقدس کی طرف، جنوب میں مکے کی طرف، داہنی طرف سے مدینہ آ رہا ہے، مدینے کی سڑک آ رہی ہے، میدان میں یہ جمع ہو جاتے تھے. نارمل روٹ کیا تھا، شمال سے داخل ہوتے ابو سفیان اور جنوب سے وادی سے گزر جاتے. بہت عمدہ راستہ تھا. انہوں نے ایک طرف SOS کال بھیج دی مدد، دوسری طرف اپنا راستہ بدل دیا اور یہ ادھر کے پہاڑ کے ادھر سے ہو کر نکلے، ساحل کے ساتھ ساتھ نکل کر اپنے قافلے کو محفوظ کر لیا اور پیغام بھیج دیا کہ میں قافلے سمیت آرام سے اور پورے امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا. یہ وہاں لشکر گاہ میں اطلاع آئی ہے تو حکیم بن حزام جاتے ہیں عتبہ کے پاس، دیکھو ہم اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے آئے تھے، لشکر ہمارا محفوظ چلا گیا، اب خامخواہ کی خوریزی کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو تم سردار ہو، بڑے آدمی ہو، سینئر ہو، تم اگر بات کرو ابو جہل کو منواؤ، یعنی وہ جو ہاکس تھے. ہاں بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آخر اپنے بھائی ہیں. دونوں چل کر آئے، ابو جہل سے بات کی، اس نے جو چیخ دہاڑ کی ہے، ایک تو وہ حضربی جو قتل ہو گیا تھا نخلا میں، اس کے بھائی کو بلایا، اس نے کپڑے پھاڑے اپنے، چیخا انتقام، یہ لوگ جا رہے ہیں بغیر انتقام لیے میرے بھائی کے خون کا. اور جب ابو جہل نے وار کیا ہے غیرت پر عتبہ کی، عتبہ بزدل ہو گئے ہو اس لیے کہ مقابلے میں تمہارا بیٹا بھی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ ابن عتبہ، یہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، بیٹے کی جان پیاری ہے. اب یہ ہے وہ غیرت جو عرب کی تھی. صبح معلوم ہو جائے گا کون بزدل ہے کون نہیں. بہرحال یہ کام ناکامی ہوئی، اور صبح میدان میں سب سے پہلے یہی 3 آدمی نکلے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ایک اور ولید بن عتبہ بیٹا ان کا. مقابلے میں 7 انصاری آئے، 3 انصاری آئے. کون؟ ہم مدینے کے. نہیں، تم سے ہمارا مقابلہ نہیں، ہمیں اپنے برابر کے چاہیے، ہمارے برابر کے. محمد ہماری توہین مت کرو، ہم ان کاشتکاروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں.
send us equals. اب حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت حارث بن عبد المطلب یہ ہے کون؟ ہاں یس وی آر ایکول. عتبہ کو جہنم پہنچایا حضرت حمزہ نے، شیبہ کو حضرت علی نے. ولید کے ایک بار سے حضرت حارث کی ٹانگ کٹ گئی، اب وہ ختم کرنے والا تھا کہ حضرت علی نے اس کو بھی ختم کیا. پھر جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر اسے قرآن مجید نے بھی کہا یہ الفرقان ہے، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان. معلوم ہو گیا اللہ کس کے ساتھ تھا. تم نے خود کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا اور ہم نے یوم الفرقان بنا دیا. 313 تقریباً نہتے آدمیوں نے اور 70 سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے. سردار نام کی کوئی شے ہی نہیں رہی وہاں مکے کے اندر سوائے ابو سفیان کے کہ وہ کافرہ لے کر گیا ہوا تھا. سب مارے گئے. یہ ہے یہاں سے جنگی سلسلہ شروع ہوا ہے. اب یہ 6 سالہ وار ہے. اصل نوٹ کر لیجئے یہ جنگیں ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، غزوہ بنی مستلق وغیرہ وغیرہ بے شمار ہیں. وہ تو ایک سال میں کئی کئی ہیں. ان کو ہم کہیں گے بیٹلز. جیسے فرسٹ ورلڈ وار میں فلاں بیٹل فلاں بیٹل فلاں بیٹل فلاں بیٹل، وہ بیٹلز کہلاتے ہیں. وار تو کئی سال لمبی تھی. So this was a 6 years long war with so many battles. غزوہ احد کے اندر عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس مسئلے کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ بدگمانی پیدا کی گئی. تھا کہ 3000 کا لشکر لے کر اب آ گیا تھا. ابو سفیان نے اپنے سارے حلیف جمع کر لیے تھے، پوری طاقت لے کر 3000 کا لشکر لے کر اگلے سال آئے. انتقام ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، انتقام لینا ہے ہم نے. بیوی ہند اس کے ساتھ آئی تھی، وہ گاتی پھرتی تھی، لوگوں کے اندر جوش پیدا کرتی تھی، دف بجاتی ہوئی لڑو 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 بدلہ لو. اس کا باپ تھا عتبہ ابن ربیعہ جو مارا گیا، اس کا بھائی تھا شیبہ ابن ربیعہ چچا تھا، اور بھائی تھا ولید ابن ربیعہ. یہ اس لیے ولید بن عتبہ، اس کے اندر انتقام کی آگ تھی. اب یہاں کیا ہوا، حضور کے ساتھ 1000 آدمی باہر نکلے مکے سے، 300 صبح کو واپس آ گئے جب صف بندی ہو رہی تھی. کتنا بڑا دھکا لگا. یہ مدینے میں نفاق کا پہلا مظاہرہ. مکے میں نفاق نہیں تھا، مدینے میں نفاق تھا. کیوں؟ مکے والے مسلمان جو ہیں وہ سخت ترین آزمائشوں میں سے ہو کر گزرے تھے. مدینے والوں پر ابھی کوئی آزمائش آئی نہیں تھی. وہ جو کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، تو آگ میں جل اور خاک میں رل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. یہ چونکہ وہاں کے لوگ تھے جو تو بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہوئے تھے نا، وہ وہاں نفاق کا نام نہیں تھا. مدینے میں ظاہر بات ہے قبیلہ ایمان لے آیا، پورا اوس پورا خزرج. اس طرح قبیلے کی سزا پر ایمان لانے سے دلوں میں وہ ایمان تو پیدا نہیں ہو جاتا. تھے ان میں یقیناً بہت صادق القول صادق الایمان، لیکن کچے پکے بھی تھے. ان کچے پکوں میں نفاق نے ڈیرا ڈال لیا. 12,700 رہ گئے. پہلے 1 to 3 کی ریشو تھی، وہی جو بدر میں تھی، اب وہ 1 to 4 ہو گیا. لیکن اللہ کا وعدہ تھا ہم وہی فرشتوں کی مدد جو بدر میں آئی تھی آئے گی. لہذا پہلے ہی حلے میں ان کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ پڑے. حضور نے کیا کیا تھا کہ اس احد کا پہاڑ پیچھے ہے، ادھر جو لشکر ہے وہ آگے ہے قریش کا، پھر ادھر مدینے کی طرف لشکر مسلمانوں کا کھڑا ہے. لیکن مسلمانوں کے پیچھے ایک درہ تھا، وہ درہ پشت پر تھا. اگر کہیں سے کفار کے لشکر کا کوئی حصہ ادھر سے آ جائے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا. چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے. ادھر احد ہے، پھر یہ لشکر کفار ہے، پھر لشکر اسلام ہے، اور پیچھے وہ درہ ہے. درے سے بھی اگر حملہ ہو گیا، لہذا آپ نے 50 تیر انداز وہاں کھڑے کر دیے اور حکم دیا کہ چاہے تم ہمیں شکست ہو جائے، ہم سب قتل ہو جائیں اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم نے یہاں کو نہیں ہلنا. جب فتح ہو گئی اب یہاں اختلاف ہو گیا. لوگوں نے کہا چلو 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 پیچھا کرو، انہیں پکڑو، ان کو قیدی بناؤ، ہمارے غنیمت جمع کرو. جو ان کے سردار تھے
جو لوکل امیر تھے انہوں نے کہا ہرگز مت ہلو، حضور کا حکم یاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے تو شکست کی حالت میں بتایا تھا نا، یہاں تو فتح ہو گئی ہے۔ حکم کی خلاف ورزی کی، 35 تیر انداز چھوڑ کر چلے گئے، 15 رہ گئے۔ ادھر خالد بن ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا جن کے بیٹے تھے یہ خالد، ابو سفیان کے ساتھ لیفٹیننٹ جو ہے غزوہ احد میں وہ تھے، جو بعد میں ایمان لے آئے۔ خالد بن سیف من سیوف اللہ، ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ ذرا خالی ہوئے، اور جو رسالہ تھا وہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ وہ اپنے رسالے کو لے کے دوڑتے ہوئے پہاڑ کا چکر لگا کر پیچھے سے حملہ ہوا۔ اب ان کے سان گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا، جو پھر قتل ہوا ہے 70 صحابہ شہید، انہی میں حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، انہی میں مصعب بن عمیر المقری کریم۔ کتنا صدمہ ہوا ہوگا حضور کو، وہ اندازہ کرنا چاہتے ہیں؟ جب آئی ہے چچا کی لاش، ہند نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے، ناک کاٹے کان کاٹے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، بدلہ لے رہی تھی اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بھائی کے خون۔ حضور کے سامنے لاش لائی گئی، وہ صبر کا پہاڑ کوہ بالا، کچھ نہیں کیا، لیکن دل پر جو بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کے ظاہر ہو گئی۔ مدینے میں واپس آئے تو ظاہر بات ہے کہ 70 شہید ہوئے تھے، گھر گھر سے رونے کی آوازیں، بین کی آوازیں۔ اس وقت تک میت پر بین کرنا جو ہے اس پر بین نہیں لگا تھا، ابھی اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد حرام کر دیا گیا، میت پر بین نہیں ہوگا۔ حضور کے کانوں میں آوازیں آئی تو آپ کی لسان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا، اما حمزہ تو فلا مواقع لہو، حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ مدینے میں کون ہے حمزہ کا؟ کون روئے؟ مکہ میں اگر ہوا ہوتا عبد المطلب کا بیٹا حمزہ، تو جو اس کا ماتم ہوتا وہ یاد تو نہیں ہو رہا۔ انصار نے اپنے گھروں سے جا کر خواتین کو بھیجا ہے، حضرت صفیہ حمزہ کی بہن ان کے گھر باغوں میں جا کے تعزیت کی۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کیا احد سے بھی سخت دن آپ پر گزرا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ بھی ان میں تھی خواتین میں، پردہ ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا۔ جب خبریں مدینے پہنچی ہیں تو وہ دوڑی آئی ہیں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے، خواتین انصار کی۔ تو وہ منظر تو ان کا دیکھا ہوا تھا، طائف سے انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تب حضور نے کہا تھا مجھ پر سخت ترین دن جو ہے وہ طائف کا تھا۔ بہرحال یہ میں نے جو 6 ایئرز لانگ وار ہے اس کا نقطہ آغاز آپ کو بتا دیا، لیکن جو غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید میں بعد میں مسلمانوں سے کہا گیا دیکھو تم ہمیں الزام نہیں دے سکتے، ہماری مدد آ گئی تھی، ہم نے تمہیں فتح دے دی تھی، مگر تم نے نظم کی خلاف ورزی کی، جرم تمہارا ہے، اس لیے تمہیں سبق پڑھایا گیا ہے۔ ابھی تو تمہاری مشن کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو پوری دنیا میں تمہیں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، بڑے بڑے مارکے آنے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آنی ہیں۔ اگر تمہارے ڈسپلن کا یہ حال ہے تو کام کیسے ہوگا؟ میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں گائے اور بوجھ کی طرح کاٹ رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، نظم ڈھیلا کر دیا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ڈسپلن کے معاملے میں جھگڑے، تم نے اپنے مقامی امیر کے بات کی خلاف ورزی کی، من بعد وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ شے دکھا دی تمہیں پسند ہے بہت۔ یہ پسند والی بات پہ اکثر مفسرین نے اور اکثر سیرت نگاروں نے کہہ دیا مال غنیمت کے لیے جھگڑے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ مال غنیمت کا معاملہ بدر میں طے ہو چکا تھا، وہاں پہلے کیا تھا عرب کے اندر، جو جس کے ہاتھ آ گیا وہ اس کا ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ سب کوشش کرتے تھے میں زیادہ سمیٹوں، میں زیادہ سمیٹوں۔ بدر کے بعد قانون آ گیا کہ جو مال غنیمت ہے اس کا خمس اللہ کا ہے، اور باقی جو ہے سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا، جو ہے لا کے جمع کرو، پول کرو،
یہ نہیں ہے کہ جو کسی کے ہاتھ لگ گیا وہ اس کی ملکیت ہے، یہ قانون تو آ چکا تھا۔ لہٰذا احد میں تو اس کے لیے بھاگنے کی، دوڑنے کی، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، سب لوگ مال سمیٹ کر دوسرے لے جائیں، اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے اس کی تعبیر کی ہے، اور عرب دلی کے ایک رسالے میں اس کی بہت تحسین ہوئی، اور ایک رسالے نے اس پر تنقید کی، یہ خامخواہ جو ہے صحابہ کرام کی طرف سے یہ جو ہے اتنی معذرت کر رہا ہے اور ان کی کمی یا کمزوری کو چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اصل میں قرآن مجید میں سورہ صف میں آیا ہے اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح قریب ہو۔ وہ فتح کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈھیل پیدا ہوئی ہے، مال غنیمت نہیں۔ مال غنیمت کا تو قانون تھا، آ چکا تھا، وہ تو یہ کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ان کو بھی آپ نے اس میں سے حصہ دیا اگر انہوں نے کوئی اور خدمت سر انجام دی ہے، تو مال غنیمت کا معاملہ نہیں تھا۔ من بعد ما اراکم ما فتح ہو گئی۔ اور دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے فتح و شکست اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے فرض کی ادائیگی حیثیت ہے۔ فرض ادا کیا، جان دے دی، تو حضرت حمزہ کو ناکام تو نہیں ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر ناکام ہو گئے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کیا ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ کامیاب ہے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یہ جو بھی شہید ہے سیدھے جنت میں گئے، انہیں میدان قیامت کے حساب کتاب سے نہیں گزرنا ہے، سیدھے جنت میں، ان کے لیے وہ مراحل دوسرے نہیں ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور ایک جگہ فرمایا بل احياء عند ربهم يرزقون، انہیں وہاں رزق مل رہا ہے۔ لہٰذا وہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اصل میں فتح ہوتا ہے، اعصاب جو ٹینس ہوتے ہیں، مقابلہ جاری ہے تو اعصاب میں ٹینشن ہوگی، جب معلوم ہو کہ ختم ہو گیا تو اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے، اب ان کی ٹینشن کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ اصل بات تھی۔ اس کے بعد کی جو کچھ جنگیں ہیں ان کا ذکر چھوڑ کر میں آ رہا ہوں اس پر کہ جو میرے نزدیک کلائمیکس، اس 6 سالہ جنگ کا کلائمیکس غزوہ احزاب، 12,000 کا لشکر آ گیا، قریش، غطفان کے قبائل، شمال سے بھی جنوب سے بھی، اور مدینے کو گھیر کر محاصرہ کر دیا۔ بہت بڑا لشکر اس وقت کے حساب سے، 12,000۔ مسلمانوں میں طاقت نہیں تھی اتنی کہ مقابلہ کر سکتے، میدان میں نکل کر محصور ہو گئے۔ اس وقت جو ہے حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں کی روایت یہ رہی ہے کہ جب ایسی کوئی صورت ہو جاتی تھی ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن اس کو عبور کر کے حملہ آور نہ ہو۔ حضور نے پسند کیا، تجویز اچھی ہے، کھودو خندق۔ اصل میں مدینے کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے جنوب میں تو باغات ہیں، گھنے باغات، کوئی لشکر اس میں سے گزر نہیں سکتا، اونٹ گھوڑے کیسے آئیں گے، اور دو طرف حرات ہیں، حرات کہتے ہیں سیاہ چٹانیں ہیں، جو بھی گئے ہیں حج کے لیے انہوں نے دیکھی ہوں گی، چٹانیں سیاہ کی اور بڑی وہ جو ہے چکنی سی، ان کے اوپر لشکر نہیں چل سکتا، پھسل جائے گا، گھوڑا بھی پھسلے گا اور اونٹ بھی پھسلے گا، آدمی بھی پھسلے گا۔ تو یہ گویا کہ 3 طرف سے تو ایک نیچرل جو ہے حفاظت حاصل تھی مدینے۔ چوتھی طرف وہ تھی جب سے اندیشہ تھا، وہاں ایک فصیل کھینچی گئی احزاب۔ اب یہ جو لشکر ہے اور یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے، اس قدر جو ہے فاقے کا معاملہ تب ہوا، اس لیے کہ اب گھراؤ ہے، باہر سے رسد نہیں آ رہی، اندر کی رسد ایک ہوتی ہے ختم ہو گئی، واسطہ طول پکڑ رہا ہے، لہذا پیٹوں پر پتھر باندھے لوگوں نے۔ اور جب حکم دیا گیا خندق کھودو، اس وقت جو صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کمر دوہری نہ ہو جائے، پتھر باندھ کر اوپر سے کمر اپنی چادر سے کس لیا تاکہ کمر سیدھی رہے، اور اس وقت شعر پڑھ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی تھی، اب جب تک ہم نے جہاد کی بیعت کی تھی، جب تک جان میں جان ہے یہ جو جہاد جاری رہے گا۔ جان نکل جائے تو ٹھیک ہے، ہم سرخرو ہو گئے، ہمارا حساب ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گئے، جان میں جان ہے، چاہے بھوک ہے، فاقہ ہے، کمر دوری ہو رہی ہے، لیکن جاری رہے گا جہاد۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ایک بیعت ہمارے ہاں ہوتی ہے پیری مریدی کی، اس میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے،
یہ لفظ بیعت مشترک ہے، کہاں وہ بیعت کہاں یہ بیعت۔ ساتھ ہی ایک اور شعر پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت کرو۔ اور جب بہت زیادہ پریشانی ہوئی تو کچھ صحابہ نے آ کر، جیسے خباب بن الارت نے شکایت کی تھی، 5واں سن نبوی تھا، یہ 5واں سن ہجری ہے، تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا حضور دیکھیے اب برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ ہے وہ مشقت ہے، یہ اتنا سخت امتحان تھا۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے اوپر سے بھی آئے شمال کی طرف سے، اور مشرق میں بھی نجد کا علاقہ اونچا ہے، اور جنوب سے آئے قریش، اور تمہارا حال کیا ہو گیا تھا؟ تمہارے دل بلیوں کی طرح اچھل رہے تھے، حلق میں پھنس رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور طرح طرح کے خیالات تمہیں آ رہے تھے۔ آخری ٹیسٹ ہو گیا، جو منافقین تھے ان کی زبان پر ان کا نفاق آ گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا فتح ہوگی، ہم سے کہا تھا مدد آئے گی، ہم سے کہا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہم سے کہا تھا کہ پورے عرب کے اندر امن قائم ہو جائے گا، اور سنا سے حضرت موت تک کوئی سفر کرے گا اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں نکل رہے۔ ان کا نفاق ظاہر ہو گئے۔ لیکن سچے ایمان والوں کا کیا تھا؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اور انہوں نے صاف کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اللہ اس کے رسول نے تو وعدہ کیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ نہیں کیا تھا؟ آزمائیں گے ہم تمہیں بھوک سے بھی، جانوں اور مال نقصان سے بھی، اور فصلوں کی بربادی اور تباہی سے بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ سچ ہو رہا ہے۔ فَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اس کے رسول نے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان اہل ایمان میں وہ جواں مرد ہیں، ہمت والے ہیں، جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جان مال تن دھن سب دینے کو تیار، وہ پورا کر دیا۔ منهم من قضى نحبه، نظر گزار چکے، پیش کر چکے، ومنهم من ينتظر، باقی منتظر ہیں کب ہماری باری آئے، ہماری بھی گردن اللہ کی راہ میں کٹے اور ہم سبکدوش ہو جائیں، کندھے ہمارے ہلکے ہو جائیں کہ سر اس سری کا وزن اس کے اوپر نہ رہے۔ ومنهم من ينتظر، جیسے حضور کی دعا میں نے آپ کو سنائی پہلے کہ میں بہت چاہتا ہوں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ البتہ اب نوٹ کیجئے، یہ ہے اجتماعی طور پر کلائمیکس جو اہل ایمان کی آزمائش کی، جیسے میں نے کہا تھا حضور کے لیے کلائمیکس یوم طائف، اجتماعی طور پر کلائمیکس احزاب، ایک بالکل معجزانہ طریقے پر احزاب سے نجات مل گئی، فتح تو نہیں کہہ رہے، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، ایسی تیز آندھی آئی کہ وہ جو کفار کے 12,000 کا لشکر جو ہے، ان کے جو کیمپ تھے، ان میں جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی کھانے کی اور چولہے جل رہے تھے، وہ سب دیگیں گر گئیں، آگ لگ گئی، خیمے جل گئے، اور بھاگے پھر وہاں سے وہ سب کے سب۔ اور یہ کہ وہاں پر جنگ کی صرف مبارزت ہوئی ہے، ایک دو کوئی آیا ہے، جیسے عمرو ابن عبد ود، یہ بہت بڑا پہلوان تھا، 90 سے اوپر اس کی عمر تھی، لیکن کوئی پورے عرب میں اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ وہ آیا ہے ادھر سے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی ہے اور پوری خندق کو ایک چھلانگ کے اندر آگے اندر آ گیا، کہا مسلمانوں کو ہے تم میں مقابلہ کرنے والا میرا؟ کچھ دیر تو سکوت سا رہا، پھر حضرت علی میدان میں نکلے، وہ ہنسا، حضرت علی چونکہ پستہ قد تھے، آپ کا قد لمبا نہیں تھا، یہ آیا چھوکرا آیا میرے مقابلے میں، ایک دوسرے سے تعارف تو کون ہو؟ اس کے بعد اس نے کہا دیکھو بیٹے نوجوان، میرا قاعدہ یہ رہا ہے کہ میں کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے اس کی 3 باتیں جو ہے کہتا ہوں کہ تم آرزو پیش کرو، ایک ضرور میں مان لوں گا۔ تمہاری آرزو کیا ہے؟ فرمایا ایمان لے آؤ۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ دوسری بولو تم اس جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ نہیں ہوگا۔ تیسری بولو
آؤ میرے مقابلے میں. حضرت علی کہتے ہیں اب کسی ہے کیا وہ مقابلہ. ہنسا ٹھٹا لگا. اچھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ عرب میں کوئی شخص مجھ سے بھی جنگ کرنے کی خواہش کر سکتا ہے. حضرت علی نے مقابلہ ہوا, حضرت علی نے قتل کیا اسے. تو اس طریقے سے کچھ مقابلے ہوئے ہیں پرسن ٹو پرسن, جنگ کی نوبت نہیں آئی. اور اس میں کچھ اور بھی تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن جو اصل بات سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اب ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس لیے کہ اسی زمانے میں سورہ صف نازل ہوئی ہے جس میں وہ آیت آ گئی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اب تم کوالیفائی کر چکے ہو مسلمانوں, تم نے اجتماعی حیثیت سے اس آخری جو آزمائش ہے اس کے اندر کامیابی حاصل کر کے اب اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور فتح اب دور نہیں ہے, فتح قریب ہے. اور یہی بات حضور نے فرما دی تھی لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا. مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے. دے آر گون ناؤ. ان کی قوت آخری جو تھی وہ انہوں نے زور لگا لیا. وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ. ہاں اب جو آزمائش اب جو ہے پیش قدمی تمہاری طرف سے ہوگی. یہ پیش قدمی ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ. اگلے سال حضور نے اعلان کیا, خواب دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے مسلمانوں میں اعلان کر دیا تیاری کرو ہم عمرہ کرنے جائیں گے. اب عمرہ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ قریش کے منہ میں جا رہے ہیں, شیر کے منہ میں, قریش کی شیر کی کچھاڑ میں جا رہے ہیں. 1400 یا 1800 افراد حضور کے ساتھ چلے, قربانی کے جانور ساتھ تھے. حدیبیہ میں جا کر آپ نے ڈیرے ڈال دیے. قریش نے کہا کسی صورت مر جائیں گے, داخل نہیں ہونے دیں گے محمد ان کے لوگوں کو مکے. نتھنگ ڈوئنگ, قتل کریں گے سب کو. وہاں یہ غصہ چل رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے, یہ نہتے ہیں, احرام باندھا ہوا ہے, تلواریں نیام میں ہیں. احرام کی حالت میں ظاہر بات ہے کہ معاملہ ہی اور ہے. پرووک کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان کسی طرح جنگ کا آغاز کر دیں, لیکن نہیں, مسلمانوں نے برداشت کیا. خالد بن ولید نے آ کر ایک دو کو دھکے سے دیے کہ جوابی کاروائی کرے, صحیح ہے, پھر میں ان کی خبر لوں. نہیں کی, کوئی جوابی کاروائی نہیں. حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے کچھ اور صحابہ سے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر اور قریش سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, ہماری کوئی نیت تو جنگ کی نہیں ہے, لڑائی کی نہیں ہے, ہم عمرے کے لیے آئے ہیں. اور عرب کا پرانا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو حرم کا زائر ہو, حرم میں آئے, وہ عمرے یا حج کے لیے اس کو کوئی روکا نہیں کرتا. تمہاری قبائلی ریت یہ ہے, کیوں روک رہے ہو ہمیں؟ تو باہر حضرت عمر سے کہا گیا, آپ نے معذرت کر لی کہ میرا تو وہاں کوئی جاننے والا, کوئی سپورٹر ہے نہیں. حضرت عثمان کے چونکہ قبیلہ بڑا تھا, بنو امیہ کے, اس کا تعلق تھا, حضور نے حضرت عثمان کو بھیج دیا. وہاں انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا. عثمان کرو عمرہ. نہیں, میں نہیں کر سکتا عمرہ, جب تک حضور عمرہ نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا. وہ جو ذرا 2-3 دن لگ گئے, عثمان نہیں آئے, تو خبر اڑ گئی کہ شاید قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے. اب آپ نے بیعت لی ہے جس کا نام ہے یہ تاریخ کی عظیم بیعت, بیعت علی الموت. مسلمانوں ایک آدمی آئے میرے ہاتھ پر بیعت کرے, یہاں سے پیٹھ نہیں دکھائیں گے, مر جائیں گے, بیعت علی الموت, اور عثمان کے خون کا قصاص لے کر رہیں گے. یہ ہے بیعت رضوان, جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں تفصیل سے ذکر ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھ گئے سائے میں, اور ایک ایک کر کے آئے, اور 1400 یا 1600 افراد نے بیٹھ گئے. کچھ لوگ درمیان میں کچھ کر رہے تھے, کچھ آمد و رفت کر رہے تھے. مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ آدمی تھے, یہ تھے طائف کے. انہوں نے قریش سے جا کر کہا کہ کس سے تم لڑنا چاہ رہے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں, میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں آیا ہوں, ان کی عزت میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں. ان کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے, ہاتھ میں لیتے ہیں, ملتے ہیں. وہ عقیدت, وہ محبت, وہ تعظیم, یہ دیوانے, یہ تم ختم کر سکو یہ نہیں. بہرحال دونوں طرف سے انہوں نے کچھ جو ہے وہ میلٹ کروائی آئس, اور پھر اچھا طے کرتے, معاہدہ کر لیتے. سہیل بن عمر, میں نے کہا تھا, یہ بھی ان میں سے ایک شخص تھا جس سے حضور نے کہا تھا کہ تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں, طائف سے واپسی کروں. یہ سہیل بن عمر جو ہے بڑا خطیب تھا ان کا, نیگوشیٹر کے طور پر آیا. طے کیا کیا؟ یہ مسلمانوں کے لیے احانت آمیز شرائط تھی.
پہلی بات یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، یہی احرام کھول دو، یہی قربانیاں دے دو، مکے نہیں جاؤ گے، گو بیک. لیکن اگلے سال ہم تمہیں عمرے کی اجازت دیں گے، آؤ 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے. مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہے، تم اپنے آرام سے امن سے تم کر سکو گے عمرہ، لیکن اب واپس جانا. نمبر 2 یہ کہ ہمارے مابین 10 سال کے لیے معاہدہ امن، ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس میں قریش کے حلیف فلاں فلاں قبیلے ہیں اور مسلمانوں کے حلیف فلاں فلاں قبیلے ہیں. نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی مکے سے کوئی آدمی گیا مدینے تو تمہیں واپس دینا ہوگا، اور مدینے سے کوئی آ گیا ہمارے پاس واپس تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ شرائط مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے. مسودہ لکھا گیا، حضور نے ڈکٹیٹ کیا، محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ. انہوں نے اعتراض کیا، دیکھو نہیں، اگر ہم اللہ کا رسول مانتے تو لڑتے کیوں تم سے؟ ہم تو نہیں مانتے تمہیں اللہ کا رسول. لکھو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا قریش کے ساتھ. حضور نے فرمایا علی مٹا دو. حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے، کہاں لکھا ہوا میرے نام کے ساتھ رسول اللہ، مٹا دو. میں نے کہا حضور یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا دوں؟ تو مجھے بتاؤ کہاں ہے. آپ نے اپنے انگوٹھے سے مٹایا، لکھا گیا محمد ابن عبداللہ. اب یہ ساری چیزیں اسی دوران، اب یہ جو مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا. ذرا اونچی آواز میں گستاخی کیسے انداز میں، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کے رسول. ادھر ہم کیوں کر رہے ہیں دفتر؟ آپ نے مسکرا کر کہا عمر میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا. خاموش، اب بات ختم، نو آرگومنٹ. لیکن خون جو کھول رہا تھا اس کا اندازہ اس سے آپ کیجئے. بلکہ ایک واقعہ میں بیان کر دوں کہ ابھی دستخط ہوئے دونوں کے، اتنی دیر میں ابو جندل، اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا، جسے اس نے وہاں وہ ایمان لایا ہوا تھا، اسے لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا گھر کے اندر. اسے جب معلوم ہو گیا محمد تو قریب آئے ہوئے، حدیبیہ میں چند میل کا فاصلہ ہے، جیسے تیسے انہوں نے اپنی زنجیر توڑوائی. وہ کسی کی خوشامد کی ہوگی، ماں کی ہو، کسی کی ہو، کھول دو مجھے، اللہ عالم. اور وہ اپنی انہیں بیڑیوں سے، بیڑیاں نہیں کاٹی جا سکتی، بیڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے، بیڑیوں کی زنجیریں لے کے بھاگتے ہوئے آئے حدیبیہ. رسول اللہ قدموں میں گرے. سہیل نے کہا محمد معاہدہ ہو چکا ہے، واپس کرو اس کو. حضور نے کہا ابو جندل تم جاؤ. وہ رو رہا ہے، فریاد کر مسلمانوں مجھے پھر بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو. حضور نے کہا بیٹے دیکھو ہم معاہدہ کر چکے، ہمارے ہاتھ بند چکے، معاہدہ. تو مسلمانوں کے دل اتنے زخمی تھے. اس کے بعد حضور نے کہا اٹھو اب احرام کھول دو اور قربانیاں دے دو اللہ کے راہ. کوئی نہیں اٹھا. یہ عجیب مقام ہے تاریخ کا، سیرت کا. کوئی ایک آدمی نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے. میں تو حیران ہوں، جو ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہا ہے. یا تو وہ یوم طائف میں نظر نہیں آ رہا ہے یا یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں اٹھے. کوئی ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. پھر کہا 3 دفعہ کوئی نہیں اٹھا.